جنگل میں پرانا درخت تھا جس کے کھوکھلے تنے میں ایک الو رہتا تھا جس کا نام تھا میری۔ میری بہت ہی خود کو عقل مند سمجھتا تھا اور دوسرے جانوروں کو نصیحت کرتا تھا۔ بعض جانور ایسے تھے جن کو اس کی نصیحت اچھی لگتی تھی اور بعض ایسے تھے جن کو بالکل ہی پسند نہ آتی۔ ایک دن جنگل میں ایک سارس اڑتا اڑتا الو کے مطلب میری کے درخت پر جا بیٹھا۔ سارس لمبی ٹانگوں والا اور لمبی چونچ والا پرندہ تھا جو اکثر دریا کے کنارے نظر آتا تھا، لیکن میری حیران تھا کہ یہ پرندہ یہاں کیسے آ گیا۔ میری اس سے پوچھتا ہے، دوست تم یہاں کیسے آئے؟ سارس میری کو بتاتا ہے کہ میں پرواز کرتا کرتا یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ دوست تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں تمہارے گھر کے پاس آ کر بیٹھ گیا ہوں۔ میری کہتا ہے، نہیں دوست مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں تو بس ویسے تم سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے دوست، تم یہاں کچھ دیر آرام کر سکتے ہو، لیکن اس جنگل میں رہنے کے کچھ اصول ہیں جو تمہیں فالو کرنے ہوں گے، نہیں تو یہاں پر ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہاں عقل سے کام چلے گا، طاقت سے نہیں۔ سارس مسکرایا اور کہا، میں بھی کم عقل مند نہیں ہوں دوست، تم فکر نہ کرو۔ اگلے دن دونوں درخت پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک لومڑی کا وہاں سے گزر ہوا۔ لومڑی نے جب سارس کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ لومڑی ان کے پاس گئی، من ہی من میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ سارس میرا شکار بن سکتا ہے۔ لومڑی نے سارس سے کہا، دوستو تم لوگ ساتھ والے تالاب پر میرے ساتھ چلو گے؟ وہاں پر بہت مزے کی مچھلیاں ہیں جو تم کھاؤ گے تو تم لوگ بہت مزے کرو گے۔ میری چلاک لومڑی کی چال سمجھ گیا اور سارس کے کان میں بولا، دوست یہ ایک دھوکہ ہے، تم اس کی بات مت ماننا، یہ تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی ہے، اس کو بولو یہاں سے چلی جائے۔ سارس نے میری کی بات پر کان رکھا اور عقل مندی استعمال کی اور کہا، لومڑی باجی تم یہاں سے جا سکتی ہو، ہمیں راستہ نظر آ رہا ہے، ہم اپنا کھانا خود تلاش کر سکتے ہیں۔ لومڑی کو مایوسی ہوئی اور اس کو وہاں سے جانا پڑا۔ سارس نے میری سے کہا، دوست اگر تم مجھے خبردار نہ کرتے تو مجھے واقعی خطرہ اٹھانا پڑتا، تمہاری عقل مندی سے آج میں زندہ ہوں اور اپنی جگہ پر موجود ہوں۔ میری مسکرایا، دوست عقل ہمیشہ کام آتی ہے اور تم اس جنگل میں رہ سکتے ہو میرے ساتھ۔ اس دن کے بعد سارس اور میری دونوں بہت گہرے دوست بن گئے۔ سارس وہیں پر رہنے لگا اور جنگل کے اصول سیکھنے لگا، دونوں میں بہت گہری دوستی ہو گئی۔ دونوں روز بیٹھ کر جنگل کے جانوروں کے بارے میں کہانیاں کرتے اور ایک دوسرے سے بہت سیکھتے۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی کہانی؟ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ایک چھوٹا سا کمنٹ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا۔